بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 7، عدب۔ عد کہتے ہیں مفاعلتن میں خرم کر کے مفتعل بنانا۔ مفاعلتن میں صرف خرم واقع کرے، اس کے بعد مفتعل ہو جائے گا۔ کیسے؟ مفاعلتن میں جو وطد مجموع ہے شروع میں، اس وطد مجموع کے پہلے حرف میم کو آپ نے حذف کر دیا۔ مفاعلتن تھا، مفاعلتن تھا، میم حذف ہو گیا، بچا فاعلتن۔ فاعلتن سبب خفیف اور فاصلہ صغرا یہ بچا۔ اسی فاعلتن کو کہیں گے مفتعل، فا کی جگہ مف اور اعلتن کی جگہ تعلن۔ ہاں، کیونکہ بعد وقوع خرم مفاعلتن فاعلتن ہو گیا ہے، اور چونکہ فاعلتن یہ غیر مانوس غیر مستعمل جز ہے عروضیوں کے یہاں، اس لیے اسی فاعلتن کو مفتعل بنا دیتے ہیں۔ یہ رہا عدب۔ نمبر 8، قسم۔ مفاعلتن میں عصب کے ساتھ خرم کر کے مفعول بنانا۔ تو مفاعلتن میں پہلے آپ عصب واقع کریں، عصب نام ہے پانچویں متحرک کو ساکن کرنے کا، پانچویں متحرک کو ساکن کرنے کا نام عصب ہے۔ تو مفاعلتن میں لام یہ پانچواں متحرک ہے، اس لام کو آپ نے ساکن کیا تو ہو گیا مفاعلتن، مفاعلتن ہو گیا۔ پھر خرم کی وجہ سے مفا کا میم چلا گیا، بچا فاعلتن۔ فاعلتن سبب خفیف فاعلتن، اسی فاعلتن کو بولیں گے مفعول۔ ہاں، اس کے بعد نمبر 9، جمم۔ نمبر 9 جمم۔ تو مفاعلتن میں عقل کے ساتھ خرم کر کے فاعل بنانا۔ تو مفاعلتن میں پہلے آپ عقل واقع کریں گے، عقل نام ہے پانچویں متحرک کے حذف کرنے کا۔ تو مفاعلتن میں لام پانچواں متحرک ہے، اس لام کو آپ نے حذف کر دیا، بچا مفاعلتن تھا، عقل کی وجہ سے لام کو آپ نے حذف کر دیا، تو اب مفاعلتن کا لام چلا گیا، مفاعلتن بچا۔ پھر مفا جو وطد مجموع ہے خرم کی وجہ سے اس کا پہلا حرف جو میم ہے اسے گرا دیں گے، بچے گا فاعلتن، اسی فاعلتن کو فاعلن کہیں گے۔ ہاں، فاعلتن کو فاعلن، ہاں، ایتن کی جگہ ایلن لے آئیں گے۔ نمبر 10، عکس۔ مفاعلتن میں نقص کے ساتھ خرم کر کے مفعول بنانا۔ تو نقص نام ہے کف مال عصب کا،
یعنی ساتویں ساکن کو حذف کرنا اور پانچویں متحرک کو ساکن کرنا، اسے نقص کہتے ہیں۔ تو مفاعلتن میں پہلے آپ کف واقع کریں تو مفاعلتن مفاعلتو ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں، عصب واقع کریں، لام جو پانچواں متحرک ہے اسے ساکن کر دیں تو مفاعلتن، کف واقع ہوا مفاعلتو ہوا، پھر جب عصب واقع ہوا تو مفاعلتو ہوا، مفاعلتو۔ ہاں، اس کے بعد خرم کی وجہ سے مفا کا میم حذف ہو جائے گا، بچے گا فاعلتو، مفعولو۔ ہاں، مفعلتو، ہاں یہ ہو جائے گا۔ یہ خرم کی صورتیں آپ نے پڑھی کہ وہ علل جن کو جاری مجرائے زحاف کہا جاتا ہے، یعنی وہ علتیں جو عروض و ضرب کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ جو مانند زحاف ہیں، وہ کیا کیا ہے انہیں آپ نے پڑھ لیا۔ تشخیص اور خرم کی چند صورتیں ہیں جنہیں آپ نے پڑھا۔ خرم کہاں واقع ہوتا، تو خرم کا ایک موقع، ایک جگہ خاص ہے، وہ یہی ہے کہ ایسا شعر کہ جس کا پہلا جز، جس کے پہلے جز کا آغاز وتد مجموع سے ہو رہا ہے، تو اس وتد مجموع کے پہلے حرف کو گرا دینا یہ خرم کہلاتا ہے۔ کبھی یہ خرم صرف تنہا واقع ہوگا اور کبھی خرم کے ساتھ زحافات میں سے کچھ اور زحاف بھی واقع ہوں گے، جیسا کہ آپ نے قبض، عقل، کف، عکس وغیرہ کو پڑھا ہے۔ ہاں، کہتے اخیر کے چاروں تغیر مفاعلتن بحر وافر کے ساتھ خاص ہیں، یعنی اخیر میں جو چار ہیں نمبر 7 سے لے کے نمبر 10 تک، ہاں، عدب، قسم، جمم اور عقص، یہ چار تغیر جو خرم کی شکل میں واقع ہوتے ہیں یہ خاص ہیں بحر وافر، جو مفاعلتن 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 مفاعلتن، یہ جو بحر وافر ہے جس کے کل 6 اجزاء ہیں۔ ہاں، تو 6 اجزاء میں جو پہلا جز مفاعلتن ہے، ہاں تو اس سے پہلے جز کے ساتھ جسے بحر وافر کہتے ہیں، یہ 4 تغیر، یہ 4 تبدیلیاں جو واقع ہوتی ہیں عام طور سے، جسے آپ نے پڑھا عدب، قسم، جمم اور عقص، یہ بحر وافر کے ہی جز کے ساتھ خاص ہیں، انہی میں واقع ہوتی ہیں۔ ہاں، اخیر کے چاروں تغیر یعنی عدب، قسم، جمم، عقص، ہاں مفاعلتن یعنی بحر وافر کے ساتھ خاص ہیں۔ ای بحروں کا بیان آگے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں جن اجزاء میں یہ علل واقع ہو ان کو الگ ترتیب مشعث، یعنی اگر تشخیص واقع ہے تو مشعث کہیں گے، خرم واقع ہے تو اخرم کہیں گے، شطر واقع ہے تو اشتر کہیں گے، خرب واقع ہے تو اخرب کہیں گے، سلم واقع ہے تو اسلم کہیں گے، سرم واقع ہے تو اسرم کہیں گے، عدب واقع ہے تو اعدب کہیں گے، قسم واقع ہے تو اقسم کہیں گے، اور جمم واقع ہے تو اجم کہیں گے، اور عقص واقع ہے تو عاقص کہیں گے۔ یہ ان علتوں کا بیان تھا جو زحاف کی طرح ہیں، یعنی عروض و ضرب کے ساتھ خاص نہیں ہوتی۔ تو یہ علل جاری مجرائے زحاف کا بیان ہو گیا۔ اب چند باتیں شعر کے متعلق اور بحروں کے متعلق اور تختی کے متعلق ضمناً یا اجمالاً بیان کی گئیں، اسے کل پڑھائیں گے۔ جو علل جاری مجرائے زحاف کا بیان کل اور آج آپ نے پڑھا، یہ آپ کل مکمل طور سے سنائیں گے۔ کل علل جاری مجرائے یعنی تشخیص سے لے کر عقص تک، بلکہ عاقص کہتے ہیں، یہاں تک کل سبق سنائیں گے۔ اس کے بعد شعر کی تعریف، اس کی تقسیم اور تختی اور بحروں کے متعلق کچھ باتیں اجمالاً بیان کی گئی ہیں، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل آپ سبق جب سنا دیں گے اس کے بعد آپ کو
پڑھائی جائیں گی، اور اس کے بعد جو 16 اوزان 16 بحریں ہیں جن کی طرف شروع کتاب میں اشارہ ہوا تھا، وہ ان کا اجمالی پھر کچھ صفحات کے بعد انہی بحور کا تفصیلی بیان آئے گا، آپ حضرات اسے انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھیں گے۔ یہ سبق جو آج پڑھایا اور کل پڑھایا، یعنی اللہ جاری مجرائے سے آپ مکمل طور سے آپ کل سنائیں گے آ کے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔